محترمہ صاحبہ، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، دنیا کے اس جوڑے کی ازدواجی زندگی جو ہے اس کی آج کی خواتین اور مردوں پر جو ہے وہ آپ کس طرح سے ان کو سمجھتے ہیں کہ مشعل راہ بن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے، اور یہ سوال آج کل کے معاشرے کے لیے بہت ہی ایک بنیادی سوال ہے، بے شک۔ کیونکہ جس طرح کے ہم جوڑ توڑ دیکھ رہے ہیں مسلسل، کہ ہم منفی پہلو اس رشتے میں زیادہ تلاش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ نقائص نکالنے کے ایک دوسرے کے اندر، اور یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میں کہتی ہوں کہ ایسا خوبصورت جوڑا کہ جس میں ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کہ ایک شاندار خاتون ہیں جنہوں نے مطلب اپنے جوانی میں کئی ایسے رشتے ٹھکرائے جس کو چاہتی تو وہ قبول کر سکتی تھیں، اور وہ ایک متانت، ایک وقار کی ایک علامت حضرت خدیجہ، تو ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا تو دل و جان سے فرمایا، اور اپنی ہستی مٹا دی، اپنی ہستی کو فنا کر دیا۔ عشق کیا ہے؟ عشق فنا ہے، اور جب عورت فنا ہونے پہ آتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بن جاتی ہے، کہ جنہوں نے اپنے کم خواب کے لبادے کو اتار کر جب بوریا اپنا ارد گرد لپیٹا اور اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اس لیے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یا ان کی یہ زندگی کا انداز تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کو لیے بھی نہیں سوچا کہ میں کیا تھی اور میں کیا ہو رہی ہوں۔ آج کی خاتون سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر تعلیم میں زیادہ ہے اور اس کا شوہر ذرا سا کم ہے تو اس کا تکبر ہی ختم نہیں ہوتا۔ صحیح بات۔ اور پھر اگر اس سے آگے جائیں، اگر خاندان آپ کا عورت کا زیادہ ہے، میاں کا کم ہے، وہ جناب تانے تشنے وہ سب شروع۔ اس کے بعد آپ جب صورت پہ آتے ہیں، آپ کی صورت ذرا خوبصورت ہو گئی، میاں کی کچھ کم ہو گئی، اس پہ آپ نے جو ہے وہ لطیفے چھوڑ دیے، اپنے مہمانوں کے ساتھ مل کے شوہر کی آپ تکذیب کر رہی ہیں، اور شوہر اور چاہتی ہیں کہ دوسرے بھی اس طرح کریں۔ یہ ایک ماحول جو ہمارے ہاں خاص طور پہ سوشل میڈیا نے بنا دیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ہم پلٹ کر اس جوڑے کی طرف دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قربانیاں دیں، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کا جب سلام آیا ہے، جب ان کو موتیوں کا محل حضرت جبرائیل امین نے ان کو تحفے میں بشارت دی ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ جب عورت فنا ہوتی ہے، جب عورت اپنے عشق میں فنا ہوتی ہے، اپنے شوہر کے عشق میں فنا ہوتی ہے، تو دیکھیے اس کا رتبہ کیا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں مائیں شادی سے پہلے کم از کم ہر لڑکی کو ان کی زندگی، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کو کہیں، سانسیں انکلوڈنگ سانسیں، اپنی زندگی کو بھی اس نہج پہ لا کر دیکھیں کہ حضرت خدیجہ جب پہلی رات آپ نے حضرت ابو طالب کے پاس گزاری، تو انہوں نے حضرت ابو طالب کے گھرانے میں جب وہ رات گزاری، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ کو ایک علیحدہ ریزیڈنس دی جائے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ اس بات پہ کسی نے برا نہیں منایا۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کے رواج، جب خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں اگر یہ کہہ دیا جائے، اگر خاتون کہہ دے کہ میں نے الگ رہنا ہے، تو اس کو اتنا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور عورت بھی اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھتی، ماں ہونے کی وہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا جدا کر کے لکھ۔ حضرت ابو طالب نے کتنے پیار سے پالا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے رشتہ کتنا خوبصورت تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا احترام کیا۔ تو ہم اب ایک دوسرے کے اندر دخل در معقولات ختم کریں۔